اب اللہ تعالیٰ نے اپنی جو 5 صفات بیان کی ہیں کہ اللہ کثرت نہیں ہے، اللہ کسی کا باپ نہیں ہے، اللہ کسی کا بیٹا نہیں ہے، اللہ محتاج نہیں ہے، یہ احتیاج نہیں ہے، اللہ کا کوئی خاندان نہیں ہے، یہ 5 باتیں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ کو اگر دیکھنا ہے، اللہ سے اگر تعلق قائم کرنا ہے، اللہ کا اگر عرفان حاصل کرنا ہے تو لامحدود ذہن کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اللہ محدود ہے ہی نہیں۔ جب اللہ محدود ہی نہیں ہے تو محدود لامحدودیت میں کیسے داخل ہو سکتا؟ تو یہ جو رنگوں کا مسئلہ ہے وہاں یہ غور طلب بات ہے۔ ایک بھی ہے کہ آدم نے اس درخت کے قریب جا کر اپنے آپ کو محدود کر لیا، یعنی مرکزیت قائم ہو گئی۔ دیکھیے نا، اب آپ یہاں بیٹھے ہوئے بے شمار درخت ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدم جنت میں رہ رہے تھے اسے وہ درخت نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ بھائی آدم جو جنت میں تھا تمام تصرف تھا پوری جنت پر، رغدن ہے سوشی دماغ کے ہر جنت کی زمین کے ایک ایک چپے پر تجھے اختیار حاصل ہے، لیکن اس درخت کی طرف جو ہے اجازت نہیں ہے جانے کی۔ حاضر شہر اس درخت کا مطلب یہ کہ وہ درخت تو سامنے تھا۔ اب آدم سے کیا ہوا؟ یہ ہوا کہ وہ بے شمار درختوں کو، بے شمار پھولوں کو، پودوں کو، بیلوں کو چھوڑ کر، یعنی لامحدود چیزوں پر جہاں اس کی نظر کام کر رہی تھی وہاں سے نظر ہٹا کر ایک درخت پر اپنے ذہن کو مرکوز کر دیا۔ ابھی دیکھیں یہاں اتنے سارے درخت ہیں، ہم سب دیکھ رہے ہیں، تو محدودیت نہیں ہے، محدودیت تو ہے لیکن اس کے مقابلے میں کہ یہ سامنے درخت ہے میرے اور میں اس کو جا کے دیکھنے لگوں اور اس پر کنسنٹریٹ کر جاؤں، تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ کہ یہ مراقبہ حال میں جتنے درخت ہیں وہ لامحدود اس سے نکل کے میں نے ایک درخت کو اپنا ہدف بنا لیا، اپنا مرکز بنا لیا۔ جیسی یہ درخت ہدف بنا اور مرکز بنا، لامحدود سے آدمی نکل کر محدودیت میں آ گیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بنا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی جنت بھی لامحدود ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو انعام میں وہ جگہ دی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے خود ہی آدم کو بنایا، خود ہی آدم کے اندر صلاحیتیں پیدا کی، خود ہی آدم کو علوم سکھائے، خود ہی عالم کو تمام کائنات کا مسجور قرار دیا، خود ہی اللہ تعالیٰ نے آدم کو جنت میں رکھا، اپنے پسندیدہ مقام میں رکھا۔ لیکن آدم جب جنت میں اس درخت کے قریب چلے گئے تو ان رنگوں نے آدم کو اپنی اصلی رنگ سے دور کر دیا۔ رنگین سے مراد دور ہونا، جیسے ابھی میں نے آپ کو کپڑے کی مثال دی ہے۔ یہ سب ہونے کے بعد کیونکہ محدودیت اللہ کو تلاش ہی نہیں کر سکتی، محدودیت اللہ کا عرفان ہی حاصل نہیں کر سکتی، زمین پر آدم کو پھینک دیا گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ چونکہ یہ چاہتے ہیں کہ بندے اللہ تعالیٰ کو پہچانے، چونکہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ بندے کا اور اللہ کا ایک تعلق قائم ہو جائے قریبی، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ بندہ اس بات کو جانے اور پہچانے کہ اس کا خالق کون ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وہ دماغ جو لامحدود دماغ تھا اس کو ختم نہیں کیا، چھین نہیں لیا آدم، اس دماغ کو، لامحدود دماغ کو مغلوب کر دیا گیا۔ مقصد یہ ہے کہ جب آدم درخت کے قریب چلے گئے
اس درخت کے قریب چلے گئے اور وہاں رنگ دیکھ کر اپنے ذاتی رنگ سے دور ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے اس دماغ کو جو لامحدود دماغ تھا اس کو مغلوب کر دیا، اور جو دماغ محدود تھا، دوری والا دماغ تھا، وہ غالب ہو گیا۔ تو اب اس دنیا کی پوزیشن یہ ہے کہ اس دنیا میں وہ دماغ غالب ہے جو شجر ممنوعہ کے قریب جانے سے آدم کے اندر پیدا ہوا۔ اب اس کو واپس کیسے لا سکتے ہیں؟ اس کی واپسی کا طریقہ یہی ہے کہ پھر آدم شجر ممنوعہ سے ہٹ کر جنت کی ان فضاؤں میں داخل ہو جائے جو فضا شجر ممنوعہ کے قریب جانے سے پہلے تھی۔ اسی فضا میں جانے کا نام روحانیت ہے، اور اسی فضا میں جانے کا نام آزاد ذہنی ہے، اور اسی فضا میں جو شعور آپ کو لے جاتا ہے اس کا نام قلندر شعور ہے۔ اسلام کو آپ نے یہ بتایا کہ آدم ایک درخت کے پاس گئے تو ان کا ذہن جو ہے درخت کا کنسنٹریٹ ہو گیا کہ اس کے پر محفوظ ہونے کی وجہ سے ذہنی محدودیت جو پیدا ہو گئی، لیکن روحانیت میں جو ہے وہ واقعی مشق کرائی جاتی ہے کہ کسی ایک نقطے پر ذہن کو کنسنٹریٹ کرایا جاتا ہے، ایسا چیز کسی ایسے نقطے پر ذہن کو کنسنٹریٹ کرایا جاتا ہے جو ذہن آزاد ہے۔ مثلا وہ کہتے ہیں کہ تصور شیخ کرو، تو تصور شیخ کا مراد یہ ہے کہ تصور شیخ جب آدمی کرتا ہے تو ہوتا یہ ہے کہ شیخ کے ذہن میں اس درخت کے قریب جانے سے پہلے کی جو لہریں چل رہی ہیں وہ لہریں آپ کے اندر منتقل ہو۔ اب کیوں کرایا جاتا ہے؟ یہ ایک مجبوری ہو گئی۔ مجبوری اس لیے ہو گئی کہ آدم کے اندر جب محدود ذہن آ گیا، اس محدود ذہن سے نکلنے کے لیے بہرحال ہمیں محدودیت میں سفر کرنا پڑے گا۔ مثلا پانی ہے، دریا ہے، دریا لامحدود ہے، کنواں محدود ہے، نہر محدود ہے، ندی نالے محدود ہیں،